پرابلم کیا آ رہا ہے؟ مائک نہیں چل رہا, آواز نہیں آ رہی, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, اور دنیا کو آپ کا ڈرافٹ دکھایا جا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں 11 سال کے 10 سال کے بعد, 10 سال کا بیبی ہو گیا پی ایس ایل کا, جس کو بڑا کرنا تھا اور ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں؟ آپ پہلے بتا دیں. یار میرا خیال میں ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوا تھا, اور یہ میں نے تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے جا کے کرٹیسائز بھی کیا کہ آپ ایک اتنے بڑا برانڈ, کسی بھی بگ نیم کی خواہش ہے کہ جی پاکستان کی جو کمپیٹیٹیو بالنگ ہے, اگر آپ پی ایس ایل کھیلیں گے تو آپ کی بیٹنگ میں بھی نکھار آئے گا, بڑی انرجی ہوتی ہے ہمارے پلیئرز میں, اور ہم نے کافی پلیئرز نکالے بھی. لیکن جب بھی ڈرافٹنگ کی باری آتی ہے ہمیشہ ہم کہیں نہ کہیں, کبھی ایک گانا بڑا عجیب سا آپ ٹائٹل سانگ بنا دیتے ہیں, کبھی آپ جن گلوکاروں کا کوئی کرکٹ سے دور دور تک تعلق نہیں ہے ان کو جا کے باجے بجانے چاہیے بارڈر کے اوپر, وہ پی ایس ایل کے گانے بجا رہے ہیں, تو مینس کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرف ان کا مائنڈ سیٹ ہے. کیونکہ میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں عرفان کہ اگر آپ نے ایک پروڈکٹ کو بگر اینڈ بیٹر بنانا ہے جی, تو پھر اس میں انہینسمنٹ کا لیول بھی اسی طرح جانا چاہیے. آپ بجائے آگے جانے کے آپ پیچھے آ رہے ہیں. آپ دنیا کی جو کرکٹ ہے وہ جو ایڈوانس کہتے ہیں ہم, ایڈوانس یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف کرکٹ کو ایڈوانس کر کے کو ایڈوانس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. آپ کی جو آؤٹ فٹس ہیں, جو آپ کپڑے پہنتے ہیں, وہ بھی سائنٹیفک بن چکے ہوئے ہیں کہ آپ کی ایجلٹی میں کس طرح کی فلیکسیبلٹی لے کے آنے والے جو کلوتھ ہیں وہ آپ نے اس کو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر دفعہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ پی ایس ایل میں کہیں نہ کہیں, ابھی گوادر ہونا تھا, لاہور ہو گیا. اچھا وہ میں نے وہ ایک اینکر تھی, اس سے ایک سوال کیا تو وہ بڑی جذباتی سا جواب دینا شروع ہو گئی جی کہ یہاں پہ تو وہ جو وین ہوتی ہے سی این سی, وہ جو کہتی وہ اس سے پہلے کہ جی فیملی ماحول ہے, ہاں فیملی ماحول ہے, اور یہاں پہ جی ایک کلچر انوائرمنٹ ہے. تو میں نے تو اس کو بہت ٹھیک ٹھاک. اچھا اس میں بھی یہ بھی بہتر جانتے ہوں گے کیونکہ میڈیا سے ہیں کہ جو ڈرافٹ ہوتا ہے اس میں میڈیا الاؤ ہی نہیں ہوتا, جو صرف فرینچائز آنر ہوتے ہیں وہ اندر الاؤڈ ہوتے ہیں, میڈیا کو باہر بٹھایا جاتا ہے, وہ بیچارے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ جب وہ کوئی پلیئر اپنا پک کر کے یا باہر آتا ہے تو اس کو الاؤ کرتے ہیں 2 منٹ کے لیے کوئی اپنی وہ بات کہہ لے اور 1-2 کوسچن کر لے. یعنی کہ جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہے وہ اس کا پارٹ ہی نہیں ہے. آپ ایک تو یہ بتائیے, دوسرا آپ کو میں دوبارہ اس پہ رائے لوں گا. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ پی ایس ایل ایک پبلک پراپرٹی ہے, سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر عوام ہے. آپ اس کو فیسٹیول کیوں نہیں بناتے, کسی اسٹیڈیم میں کیوں نہیں کراتے, کوئی میوزیکل نائٹ کرا لیں, کوئی فائر ورکس کر لیں, دنیا بھی آئے, کوئی 25-30 ہزار بندہ بیٹھا ہو, آپ اس کے پیسے کمائیں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ ہمارا برانڈ ہے, اس طرح ہم نے اس کو تیار کرنا. یہ سوچ کیوں نہیں ہے کسی میں؟ دیکھیں اصل تو جو بات ہے نا وہ آپ نے خود کر دی کہ سوچ کا فقدان ہے. ہمارے پاس شاید وسائل ہوں لیکن ہمارے پاس پلانر کوئی نہیں ہے کہ اس کو پلان کیسے کرنا ہے. اب بہت ساری چیزوں کا تو ذکر آپ ہی نے کر دیا کہ وہاں وہ انوائرمنٹ ہی نہیں تھا. وہاں ایک میز سے دوسری میز کے اوپر جا کر کوئی بات کر رہا تھا, ادھر سے اٹھ کر وہ کوئی بات کر رہا تھا. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ اس تمام چیز کو یہ ہمارا نا ایک تشخص تھا جو ہم نے دنیا کو دکھانا تھا. یہ ہمارا ایک چہرہ تھا کہ جو ہم نے دنیا کو دکھانا تھا کہ دیکھیں ہم کتنے خوبصورت ہیں. ہم جس جگہ پہ پروگرام کر رہے تھے نا وہ جگہ دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں سے ایک ہوگی بالکل ٹھیک, اگر اس کو صحیح طرح سے مینج کیا جاتا. انفارچونیٹلی وہ مینج ہی نہیں ہوئی. جیسے آپ نے مائک کا ہی ذکر کیا, ٹھیک ہے نا, بہت ساری چیزیں تھی جو میں نے کرنی تھی آپ نے کر دی, لیکن چونکہ آپ بھی صحافی ہیں, نہیں آپ بھی چونکہ صحافی ہیں نا, آپ کی بھی نظریں اس کے اوپر اتنی ہی گہری ہوتی ہیں کہ جتنا میں سوچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پلیئرز کی جو ڈریسنگ تھی, بھائی سردی ہے یار, بہت زیادہ سردی ہے لاہور کے اندر, آپ اس کے حساب سے ان کی ڈریسنگ کا کوئی ماحول بناتے. اب آپ نے انہیں شلواریں قمیضیں پہنا کر اوپر ان کو ویسٹ کوٹس پہنا دی بیچاروں کو جو گرم بھی نہیں تھی. اب انہوں نے کیا کیا, ان ویسٹ کوٹس کے اوپر انہوں نے جیکٹیں پہنی ہوئی تھیں, کسی نے لال پہنی ہوئی ہے, کسی نے نیلی پہنی ہوئی ہے, کسی نے کالی پہنی ہوئی ہے. یعنی مطلب یہ کہ ایک عجیب سا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کسی بہت بڑے برانڈ کی کوئی تقریب نہیں ہے بلکہ شاید شادی کی کوئی تقریب ہے جس کے اندر ہمارے سٹارز جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمارے سٹار کی بھی ایک شناخت ہے یار دنیا کے اندر. تو اگر اس کو اس طرح سے مینج کیا جاتا جتنا کرنا چاہیے
وہ قطعی طور کے اوپر نہیں ہوا. میں وہاں پر وہ دیکھ رہا تھا جب ہماری کئی ٹیمیں جب آ رہی تھیں نا وہ ریڈ کارپیٹ کے اوپر چلتی ہوئی, سوری, تو وہاں پر جو وائس اوور ہو رہا تھا نا, جو صاحب ان کو خوش آمدید کہہ رہے تھے, بھائی ان کی اردو بھی ٹھیک نہیں تھی. ایسا ہی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ان کا ٹون بھی وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے, ایک پڑھے لکھے والا جو ہونی چاہیے, آواز کا جادو ہونا چاہیے, آپ کے پاس ویکیبلری ہونی چاہیے. آپ کہیں دیکھیں کیسے ہماری ٹیم خرامہ آ رہی ہے, کتنے خوبصورت لگ رہے, وہ ایک عجیب سا, اور اوپر سے بینڈ بج رہے, اور اب ساتھ میں جناب وہ عجیب طرح سے چلتے ہوئے آ رہے. یار کیا, اور ایون ڈرافٹ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ادھر جا رہا ہے چل کے, کوئی ادھر جا رہا ہے, اور ان کے ساتھ پتہ نہیں کون میڈم بیٹھی ہوئی تھی یار, کوئی گیٹ اپ ہی نہیں تھا یار. مجھے یاد ہے, نہیں پھر سوری آپ کی میں بات کر رہا ہوں, میں معافی چاہوں گا, پھر میں بھول جاتا ہوں, میری عمر کا بھی تقاضا ایسا ہی ہے نا. آپ یہ دیکھیے کہ ایک ٹیم آ رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کے ابو بھی آ رہے ہیں, اس کے بھائی بھی آ رہے ہیں, شادی والا جو یار وہ شادی والا یہ وہ طریقہ ہے. اچھا فرنچائز ہے, اور ایونٹ ہو رہا ہے, ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, ایک اٹھ کے ادھر جا رہا ہے, ایک اٹھ کے ادھر آ رہا ہے, وہ اس کے کان میں کوئی بات کر رہا ہے کہ مطلب آرگنائز, وہ بندہ جو ہیرو ہے وہ پیچھے ہے, اس کا ابو آ گیا. یار میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا, تو مجھے رول آف آنر کے لیے سلیکٹ کیا گیا. تو میں کراچی میں تھا, میچ کھیل رہا تھا بی بینک کی طرف سے, تو وہاں فون گیا, جی آپ نے ایک دن پہلے آنا ہے, تو آپ کو بتانا ہے کہ کہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے اور کس ڈائریکشن سے جانا ہے اور کہاں پہ جا کے شیک ہینڈ کرنا ہے اور کہاں سے آؤٹ ہونا ہے. یہ ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے جی, ایک پوری ریہرسل تھی, ٹھیک ہے. ابھی آپ جس طرح کافی باتیں ہوگی اس حوالے سے, ایک آرگنائزیشن جو ایک ہاتھ ملائے نا, ہاتھ ملائے تو ساتھ ہی 15-20 ارب روپے کھڑا ہے جو ابھی لگایا ہے جی. ایک طرف آپ دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں آپ کے کہ جی ہم نے بڑا ویل آرگنائز اور کیپیسٹی بڑھا دی ہے, اور دوسری طرف آپ اس طرح کا ڈرافٹ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ چلنا کیسے, کہاں بیٹھنا ہے, جو کیمرے کی ڈائریکشن ہے جس طرح وہ دکھایا جا رہا تھا, کسی کو آئیڈیا نہیں تھا. ویری نان پروفیشنل. کیونکہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ یار ہم کرکٹ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ہم بیٹھ کے بات کر کے اس کو بہتر سلوشن ہی دے سکتے ہیں نا. یہاں پہ اگر بات کر رہے ہیں, کرٹیسائز کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر ہی سلوشن ہے. بڑی آرگنائزیشن ہے, آئی ڈونٹ نو کہ کہاں پہ وہ چیزیں لیک کر رہی ہیں کہ جو ریپیٹیبل دہرائی جا رہی ہیں اور بار بار وہی غلطیاں کی جا رہی ہیں, ملتی جلتی غلطیاں کی جا رہی ہیں کہ جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں. میں تو اس کو سم اپ کروں گا ڈرافٹ کو کہ جس طرح اگر آپ 10 سال پہلے ڈرافٹ دیکھا تھا اور آج کا ڈرافٹ دیکھیں, جگہ چینج کرنے کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں ہے, کوئی اس میں انوویشن, شاید 10 سال پہلے بہتر ہو, شاید اس سے بہتر ہو, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس سے بہتر ہو جو اب ہوا ہے.